الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے الیکشن اور آدم، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 27 رجب 1445 ہجری اور 8 فروری 2024 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ آج ملک پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، اور ابھی یہ الحمدللہ صبح کا وقت ہے، تو یہ کچھ نکات اپنے مسلمان دوستوں اور مسلمان بچوں کے لیے اس لیے عرض کیے گئے ہیں کہ وہ بھی میڈیا سے ہٹ کر کچھ سوچ لیں کہ کیا میڈیا اہم ہے یا قرآن پاک اہم ہے۔ چلیے، ہم اس ازمپشن پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جی الیکشن فیئر ہو گئے، منصفانہ ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ایمانداری سے ہو گیا اور چند لوگ منتخب ہو کے صوبائی اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اب اس بات میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی سجدہ آدم علیہ السلام کی، کہ خلافت اور عبادت کو علیحدہ کرنے کی جو عملی شکلیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی شیطان اور حزب الشیطان وہ ہر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مذہبی طبقے کو بھی، سیاسی طبقے کو بھی، لبرل طبقے کو بھی۔ اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اتنا الیکشن لیٹ کر 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 کے تو بالآخر نگران سیٹ اپ نے 8 فروری کا دن کیوں منتخب کیا۔ یہ ان کی وہ خباثت ہے جو سوچنے سے آرام سے ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور بھی لوگ اس پہ بات کر رہے ہوں گے کہ 8 فروری کو 27 رجب ہے، یعنی ایک ایسا دن کہ جو پاکستان کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خاص اس لیے ہے کہ یہ واقعہ معراج کا دن ہے، اور اس واقعہ معراج کی نسبت سے ساری دنیا کے لوگ شب معراج میں عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، حضور کی نعت بیان کرتے ہیں، معراج شریف کے معجزے کے خصائص و کمالات بیان کرتے ہیں، حضور کی شانیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر ساری رات کے یا مختلف پروگراموں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اس عبادت کے بعد جب اگلی صبح آتی ہے تو بالیقین لوگ الیکشن کی طرف، پولنگ بوتھ کی طرف کم جائیں گے۔ تو تحریک لبیک یا مذہبی جماعتوں کا ووٹ توڑنے کے لیے 27 رجب کا دن منتخب کیا جانا یہ حزب الشیطان کی چال ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ مذہبی طبقے کا ووٹ توڑنا ہے، کم کرنا ہے، تو 27 رجب رکھو۔ اچھا، اب 8 فروری کے حوالے سے آپ یہ دیکھ چکے ہیں، سارا پاکستان جانتا ہے کہ انتخابی نشان بلے کے حوالے سے تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا گیا، اور پھر کہ کسی حلقے میں ان کو کوئی نشان دے دیا گیا، کسی دوسرے حلقے میں ان کو کوئی نشان دے دیا گیا، یعنی کہ حزب الشیطان ان کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ اچھا، پھر بھی چونکہ ساری دنیا کے لوگ اس جمہوری تماشے کو سمجھ چکے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو، عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکمران جمہوریت کے نام پہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو گھیر گھار کے تو پولنگ بوتھ تک لے کے آنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے وہ کسی ایک طرف سے ایسا طبقہ جیسے تحریک لبیک، اس کا بہت اچھا ووٹ بینک ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اس وقت بہت اچھا ووٹ بینک ہے، تو یہ دونوں طبقے اپنی اپنی طرف سے اپنی نیک نیت سے کوشش کر کے عوام کو ووٹ ڈالنے کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سیاسی حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، اپنی نیک نیتی سے جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جزا سزا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، ہر نیک عمل کا اور ہر اچھی نیت کا اجر اللہ دے گا، اور بالیقین طاغوت کے خلاف اٹھنا، جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ اس بات کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو الیکشن کی طرف لے کے آنے میں اس وقت 2 بڑے ووٹ بینک ہیں پاکستان کے، تحریک لبیک اور عمران خان۔ باقی جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ وغیرہ، ان کے جلسوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جلسوں میں لوگ جو سیاستدانوں کا حال کر رہے ہیں، اور جو سیاستدان مزید ان جلسوں میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سارا اخبار ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم اس ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں کہ جب نظام ٹھیک چل رہا ہے، الیکشن ٹھیک ہو رہے ہیں،
اور یہ لوگ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اس سارے کانسیپٹ کو قرآن و حدیث سے سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جی ووٹ پڑ گئے، لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے، تو پہلی بات یہ کہ یہ موجودہ جمہوری نظام خلاف قرآن ہے، خلاف اسلام ہے، کیونکہ نیک اور بد برابر نہیں ہوتے۔ یہاں پہ صرف جسموں کا سودا نہیں ہے، یہ روح کے معاملات ہیں۔ اچھا جی، چلیں، جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ٹھیک انتخاب ہونے کے بعد لوگ اسمبلی میں پہنچے تو یہ کریں گے کیا؟ صوبائی اسمبلی والے صوبے کے حساب سے قانون بنائیں گے اور قومی اسمبلی والے پوری قوم کے حساب سے وفاقی قانون بنائیں گے۔ تو پہلا تو سوال یہی آ جاتا ہے کہ جناب صوبائی قانون الگ کیوں اور قومی وفاقی قانون الگ کیوں؟ صوبائی اسمبلی الگ کیوں اور وفاقی اسمبلی الگ کیوں؟ یہ بڑا عجب ڈرامہ ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ ابھی صرف یہ سوال اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، وہ بچے اس بات پہ غور کریں کہ صوبائی اسمبلی الگ قانون کیوں بنائے، قومی اسمبلی الگ قانون کیوں بنائے؟ اگر تو صرف یہی بدماشی کرنی ہے کہ جی لاہور کی سڑکوں کو جو ہے نا پارکنگ، کار پارکنگ اور موٹر سائیکل پارکنگ یہ ٹھیکے پہ دے دی جائے، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ حکمران خود اپنی حکمران مشینری کا، سرکاری اہلکاروں کا چور ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ چونکہ ہمارے حکومت کے افراد قومی جو خزانہ میں آنے والی رقم ہے اس کو اکٹھا کر کے صحیح ایمانداری سے چونکہ خزانے تک نہیں پہنچاتے، لہٰذا ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ پارکنگ کے ٹھیکے پرائیویٹ لوگوں کو دے دیے جائیں۔ اب پرائیویٹ پارکنگ کا ٹھیکہ دیا جانا یہ بھی خلاف اسلام، یہ فلاحی ریاست کے خلاف اور ظلم کے زمرے میں۔ لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ حکمرانوں کو جب اپنے ہی چیلے چانٹوں پر، اپنے ہی نوکروں پر، اپنے ہی ملازمین پر اعتبار نہیں ہے کہ آنے والی رقم کو یہ اکٹھا کر کے خزانے میں اگر یہ صحیح نہیں پہنچا رہے تو بھائی ان چوروں کو سزا دو، اداروں کی نیجکاری کیوں کر رہے ہو، لوگوں پہ مختلف طرح کے ٹھیکے اور وہ اس شکل میں ظلم کیوں کر رہے ہو؟ موٹر وے کھربوں روپیہ روز کا کمانے والی، ہائی ویز کھربوں روپیہ روز کا کمانے والی چیزیں، ادارے، ٹھیک ہے، اس میں حکومت کو اعتبار نہیں ہے کہ جی ہمارے بندے ساری کلیکشن صحیح خزانے میں نہیں پہنچاتے، لہذا پرائیویٹ کر دو، یہ ٹھیکے پہ دے دو۔ او واہ بھائی، اس کا مطلب ہے حکمرانوں تمہیں خود اپنے حکمران بازوؤں پہ اعتبار نہیں ہے، تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ سرکاری مشینری چور ہے، اسی لیے تم نے یہ موٹر ویز اور ہائی ویز پرائیویٹ کر دیں۔ تو یہ قانون سازی صوبائی اور قومی کے نام پر یہ جو پرائیویٹائزیشن کے لیے یہ سارا دجل مچایا جا رہا ہے اور مچا ہوا ہے، یہ قانون سازی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پرائیویٹائزیشن کے لیے ہے، یہ صرف کالونائزیشن کے لیے ہے، یعنی ٹیررزم کے لیے ہے۔ یہ وہی برطانوی نظام ہے جو اپنے چیلے چانٹے چھوڑ کے گیا تھا اور آج بھی یہ 8 دہائیوں میں یہ براجمان ہے، اور اس نظام کی ہم نے اصول کے مطابق کمر توڑنی ہے اور انشاءاللہ توڑنی ہے۔ اب آپ اس پہ پھر آ جائیں واپس کہ پہلے تو یہ کہ عوام موٹر سائیکل کھڑی کرے سڑک پر یا کار کھڑی کرے سڑک کے کنارے پر تو وہاں سے چوری کیوں ہوتی ہے؟ تو چوری ہو جانا اس بات کا یعنی ثبوت ہے کہ یہ سب بندوق والے، یہ سب، خواہ وہ رینجرز ہیں، خواہ وہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہیں، خواہ وہ پاک فوج ہے، خواہ وہ پاک فوج میں سے چند ناپاک ہیں، تو یہ سب ناکام ہیں کہ بھئی چوری کیوں ہوئی؟ ایک موٹر سائیکل ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، لائنیں لگی پڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اور یہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے نام پر یہ قوانین سازی کی جا رہی ہے، یہ صرف پرائیویٹائزیشن کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادارے؟ اگر انہوں نے قانون بنانا ہے تو پھر آج کے پروگرام کا اہم سوال یہ ہے کہ ہم یہ پھر سے اس ازمپشن پہ آتے ہیں کہ جی الیکشن فیئر ہوئے اور سب لوگ درست ووٹوں کے مطابق اسمبلیوں میں پہنچ گئے، تو پھر یہ سوال ہے کہ کرنا انہوں نے کیا ہے؟ قانون سازی کرنی ہے۔ تو بھئی اگر قانون سازی کرنی ہے تو کیا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا قانون قرآن پاک موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس صدیوں کا خزانہ احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس تفاسیر کی کتب موجود نہیں ہیں؟
فقہ کی کتابیں موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس 1956 کا آئین موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس 1973 کا آئین موجود نہیں ہے جس میں چند ایک ترامیم وہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی کر دی گئی ہیں؟ ان چند ایک شکوں کے علاوہ ہمارے پاس 1956 کا آئین موجود ہے، 1973 کا آئین موجود ہے، حدیث پاک، تفسیر، فقہ، سب سے بڑھ کر قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا قانون موجود ہے، صرف اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان اسمبلیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اربوں خربوں کا خزانہ، اور پھر اس خزانے کے لٹ جانے کے بعد، یعنی الیکشن ہو جانے کے بعد، الیکشن ہو گیا، خزانہ ضائع ہو گیا، تو پھر جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے جو قانون سازی نہیں کرنی ہے، اس نئے قانون کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، صرف اس کو لاگو کرنا پڑے گا، اور لاگو کرنے کے لیے جن اداروں کے اصول و ضوابط ہمیں سمجھنے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پہ بات کریں گے، اور پھر تیسرے پروگرام میں اسی ازمپشن پہ آگے چلیں گے کہ اگر الیکشن صحیح ہوں اور سب صحیح طور پر بھی اسمبلی میں پہنچ جائیں تو یہ کریں گے کیا۔ اگلے پروگرام میں اس کی مزید وضاحت۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔